السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج کی یہ ویڈیو انتہائی دو اہم چیزوں کے اوپر میں کر رہا ہوں۔ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا، اور کامنٹ سے مجھے اپنی آراء ضرور دیجیے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف کی حکومت واقعی صادق اور امین ہے؟ تو الیکشن کا عملہ ہمیں اب یہ بتاتا ہے کہ NA-75 ڈسکا میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی گئی، حکومتی امیدوار کے لیے دھاندلی کی گئی۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کس نے کیا، وہاں پہ بڑے بڑے شواہد سامنے آ گئے۔ اب کیا حکومت اس حلقے کو کھولنے کا دوبارہ مطالبہ مانے گی، وہاں پہ دوبارہ پولنگ کروائے گی؟ یہ تو آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا، لیکن اس رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات ہیں۔ وہ کیا ہے وہ میں اس پہ بات کروں گا، لیکن تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد اب کچھ قلیل عرصے سے ایک اور جماعت سے، کالعدم جماعت سے جو مذاکرات ہو رہے تھے، TTP تحریک طالبان پاکستان، جس کا برملا اظہار کیا تھا عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں، غالباً RT کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم TTP سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ سراج الدین حقانی جو ہیں وہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، انہی کے گھر میں، انہی کی چھت کے نیچے طالبان رہنما، TTP کے رہنما اور پاکستانی حکومت کے لوگ جو تھے وہ ملاقات کر رہے تھے، اور اب اس میں کافی بریک تھرو ہوا ہے 2 ہفتے کے بعد۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن دھاندلی کا منتر پڑھنے والوں نے اپنے سپورٹرز کی آخری آس بھی توڑ دی ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ خود یہ سب سے بڑے دھاندلی خور ہیں، دھاندلی چور ہیں، دھاندلی کرنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے دھاندلی کس طرح سے کی اور دھاندلی کس نے کروائی وہ بھی آ گیا۔ اب سرکاری الیکشن عملہ اور افسران کی طرف سے حکومتی امیدوار کو سپورٹ کرنے کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ حکومت نے ایسا کام کرنے کا حکم جاری کیا، اور یہ حکومت تحریک انصاف کی ہے، پنجاب کی حکومت ہے، عثمان بزدار، وسیم اکرم پلس وہاں پہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، اور یہ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کی وارث بھی سمجھتی ہے، اور باتوں سے غیر روایتی سیاست کو تو کنڈیم کرتی ہے، لیکن عملی طور پہ روایتی سیاستدانوں سے بھی چند قدم آگے جا کے اس نے حرکتیں اور اوچھے ہٹکنڈے جو ہیں ان کو اپنا لیا۔ عمران خان کے فرنٹ لائن بیٹسمن، اوپننگ بیٹسمن جناب عثمان بزدار کیا گول کھلا رہے ہیں یہ ساروں کو پتہ ہے، نہیں پتہ تو صرف عمران خان کو نہیں پتہ، اور ابھی بھی ان کی بریگیڈ کہہ دے گی کہ ہاں جی خان کو نہیں پتہ کہ عثمان بزدار کیا کر رہے ہیں۔ جب بھی میں PTI والوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں سارے عثمان بزدار کی برائیاں کرتے ہیں، اور جس نے عمران خان کے آگے اس کی برائی کی وہ بالکل الگ تھلگ ہو کے رہ گیا۔ جہانگیر خان ترین نے کس سے مل کر تحریک انصاف کی حکومت بنوائی، کس سے کیا کیا ڈیل کی، عمران خان کو نہیں پتہ۔ شیخ رشید نے تحریک لبیک سے 2 دفعہ کیا کیا معاہدے کیے، لکھ کر کیے، عمران خان کو یہ نہیں پتہ۔ عثمان بزدار جو ہیں وہ کیا کیا گول کھلا رہے ہیں، کہاں کہاں 2 نمبری ہو رہی ہے، کہاں کہاں پیسے کھائے جا رہے ہیں، کیا انہوں نے مزید آمدنی بڑھا لی اپنی کہ نہیں بڑھائی، یہ عمران خان کو نہیں پتہ، بالکل بھی نہیں پتہ۔ لیکن اگر پتہ ہے تو اس بات کا پتہ ہے کہ جو عمران خان نے کریڈٹ لینا ہے، ورنہ باقی سب کچھ تو عمران خان کے پوچھے بغیر ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا یہ بھی ہو رہا ہے۔ اب اس حکومت کا یعنی عام آدمی سے رویہ بالکل اس طرح جس طرح دکاندار کا ہوتا ہے کہ لینا ہے تو لو، نہیں تو دفعہ ہو جاؤ، اور وہ جو کرتے ہیں نا کہ غلط بیانی کا ریکارڈ توڑنے والے حکومت کے نایاب وزراء اب کہتے ہیں کہ یہ تو قوم پہ احسان ہے۔ ابھی تو 180 روپے پر لیٹر ہوتی پیٹرول، اوپر سے لوگوں پہ احسان کر رہی ہے، جیسے کوئی سرمایہ دار ہوتا ہے نا کہ نفع میں کمی ہو گئی یا نفع میں نقصان ہو گیا تو وہ اس پہ تل ملا رہا ہوتا ہے۔ غرور کا عالم یہ ہے کہ اگر عوام سے ووٹ لے کر اقتدار پہ براجمان نہ ہونا ہوتا تو اس کو بھی کڑوی کسیلی سنا دیتے۔ یہ مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ وزیر خزانہ قوم پہ احسان کرتے ہیں کہ IMF سے 5 روپے یونٹ بڑھانے کا وعدہ کیا تھا، صرف 1.5 روپے بڑھایا، یعنی ادھر بھی وعدہ خلافی کی، ادھر بھی تکلیف دی۔ بندہ پوچھے احسان کیا؟ وعدہ بھی تو اسی حکومت نے کیا تھا۔ کیا یہ حکومت ایسے ہی وعدے کرتے کرتے اندھی ہو جاتی ہے، یا پھر سارے فیصلے وقت گزارنے کے لیے کرتی ہے؟ پہلے جھوٹ بولا ہماری سیاست صرف اخلاقیات ہے، پھر سیاسی مخالفین کو اس کم ظرفی سے یعنی نیچے گرا دیا کہ کھایا پیا کچھ نہیں تو گلاس تھوڑا آٹھا نہیں، یعنی نیب کے نیچے لگا دیا، نیب نے 2 سال کے لیے اندر رکھا، لیکن ایک آنے کی کرپشن، ایک دہلے کی کرپشن جو ہے وہ نہیں پوچھ سکے۔ اربوں روپیہ نیب نے خرچ کر دیا، سیاستدانوں سے ایک پائی وصول نہیں کر سکا۔
اوپر سے مرضی کے احتساب کی خبریں ملتی ہیں۔ اب مالن جبہ اسکینڈل میں نامزد سابق وزیر اعلیٰ KPK جناب پرویز خٹک جو ہیں، ان کے خلاف نیب نے انکوائری روک دی ہے۔ کیوں روکی ہے انکوائری؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن جو مل گئی ان گنت، تو اس نے کہیں نہ کہیں تو فائدہ دینا تھا ان کو۔ اب جس کو مالن جبہ کا کیس نہیں پتا، اس کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ KPK تحریک انصاف کے گزشتہ دور میں مالن جبہ کی 275 ایکڑ سرکاری زمین 33 سال کی لیز پہ دی گئی تھی، جس میں بے قاعدگیاں اور اقرا پروری کی بے شمار شکایات سامنے آئیں، لیکن مجال ہے کہ نیب ٹس سے مس ہو جائے۔ اب جہاں تک ڈسکا الیکشن کی انکوائری کا تعلق ہے، تو انکوائری کمیٹی نے دھاندلی کا ذمہ دار الیکشن کمیشن آفیسر NDR عابد حسین اور RO اطہر عباس کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور ریٹرننگ افسر کی نااہلی کے باعث ڈسکا الیکشن جو ہے وہ سیبوتاژ ہوا۔ پولنگ کے روز ہونے والے واقعات سے پولیس اور انتظامیہ آگاہ تھی، لیکن ان کی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نظر نہیں آئے، اور پولیس نے اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے میں کوتاہیاں کیں، اور الیکشن ڈیوٹی پہ مامور محکمہ تعلیم کے ملازمین بھی واقعات میں ملوث نکلے۔ CEO ایجوکیشن سیالکوٹ مقبول احمد شاکر نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے، اور انہوں نے نااہلی اور جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا۔ ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی سفارش بھی اب ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر فرخندہ یاسمین اپنے گھر پر غیر قانونی میٹنگز کرنے کا ان پہ الزام ثابت ہوا ہے۔ ان کے خلاف فوجداری اور محکمانہ سخت کارروائی کی سفارش کی جاتی ہے۔ پولیس افسران اور اہلکار غیر قانونی سرگرمیوں میں بری طرح ملوث تھے۔ انہوں نے الیکشن پہ نظر انداز یا اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے۔ پولیس افسران 20 پریزائڈنگ افسران کو RO آفس کی بجائے دوسری جگہ منتقل کر کے دباؤ کے تحت الیکشن نتائج تبدیل کروانے میں ملوث رہے۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب یہ رپورٹ ہے نا کہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ پولیس اسٹیشن پہ تعینات پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی محکمانہ کارروائی کی سفارش کرتے ہوئے کہا گیا کہ پریزائڈنگ افسران سرکاری گاڑیوں کی بجائے پرائیویٹ کارز میں RO کے آفس کے لیے روانہ ہوئے، اور دوران ڈیوٹی مختلف افراد سے کالز پہ بات چیت بھی کرتے رہے۔ دوران انکوائری بعض افراد نے انکوائری میں تعاون بھی نہیں کیا، اور پریزائڈنگ افسران انکوائری کے دوران جھوٹ بولتے رہے۔ لیکن CDR رپورٹ کے حوالے کے بعد پریزائڈنگ افسران نے RO آفس کی بجائے دوسری جگہ جانے کا اعتراف کر لیا۔ اب رپورٹ میں کہا گیا کہ پریزائڈنگ افسران کی گمشدگی اتفاق نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے تحت ہوئی تھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اب کہتے ہیں پہلے ان کو پسرور اور پھر ان کو سیالکوٹ لے جایا گیا۔ رپورٹ میں فردوس عاشق اوان پہ بھی انگلیاں اٹھائی گئیں۔ کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر AC ڈسکا کے گھر پہ ضمنی انتخاب میں دھاندلی کے لیے میٹنگ ہوئی، جس میں فردوس عاشق اوان، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری علی عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ تعلیم محمد اقبال اور دیگر افراد موجود تھے۔ اور رپورٹ کے مطابق پریزائڈنگ افسران کو شناختی کارڈ کی نقول پہ بھی ووٹ دینے کی اجازت دے دی گئی۔ عملے کو کہا گیا کہ پولیس اور انتظامیہ کے کام میں مداخلت نہیں کرنی۔ انتخابی عملہ اور سرکاری مشینری قانون توڑنے والوں کی کٹ پتلی بنے رہے۔ انکوائری رپورٹ میں لاپتہ پریزائڈنگ افسران کا کردار بھی مشکوک قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے اپنے افسران کو بھی ذمہ دار قرار دے دیا۔ اب کیا ہوگا یہ کہ بڑی بے شرمی سے جھوٹ کا بازار گرم ہوگا۔ اپنے ہی دور اور اپنی ادوار کی رپورٹس کو جانبدار یا سازش قرار دیا جائے گا، جو کہ گھسا پٹا پرانا اور روایتی طریقہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک کے بعد تحریک طالبان پاکستان سے بھی مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان کے صوبہ خوست میں 2 ہفتوں سے فریقین کے مذاکرات جاری تھے۔ ملک گیر جنگ بندی کا اعلان ہے، فٹ سولجرز کی رہائی سے مشروط ہوگا۔ پاکستان نے وسیع تر امن معاہدے کی تلاش کے لیے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ایک عارضی مفاہمت کی ہے۔ افغانستان کے جنوب مغربی صوبہ خوست میں تقریباً 2 ہفتوں سے دونوں فریقین کے درمیان ہونے والی براہ راست آمنے سامنے بات چیت کے نتیجے میں ملک بھر میں جنگ بندی کا اعلان کرنے کے لیے ایک عارضی مفاہمت ہوئی ہے، جو کہ TTP کے کچھ جنگجوؤں کی رہائی سے مشروط ہے۔ جنگجوؤں کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پہ چھوڑا جائے گا۔ فوری طور پہ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ پاکستان کی حراست میں کتنے عسکریت پسندوں کو رہا کرنے دیا جائے گا، تاہم ذرائع نے بتایا یہ تعداد 2 درجن کے قریب ہے، اور یہ عام جنگجو ہیں، کوئی سینئر یا درمیانے درجے کے کمانڈرز نہیں ہیں۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد جنگ بندی عمل میں آئے گی،
اور مزید 1 مہینے تک جاری رہنے والی عارضی جنگ بندی اس پہ منحصر ہوگی کہ مذاکرات آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہوا کہ پاکستان کی طرف سے TTP کے ساتھ مذاکرات کر کون رہا ہے، ابھی یہ نہیں پتہ چلا۔ بہرحال حقانی نیٹ ورک کے سربراہ اور افغان طالبان حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی پاکستان اور TTP کے درمیان ثالثی کردار ادا کر رہے ہیں اور دونوں فریقین کو آمنے سامنے مذاکرات میں شامل کرنے کے لیے ایک چھت کے نیچے لائے ہوئے ہیں۔ سینئر افسران اور TTP کی سینئر قیادت کے درمیان براہ راست بات چیت ہو رہی ہے اور TTP میں بغیر کسی استثناء کے تمام گروپ شامل ہیں، جبکہ میز پہ کئی تجاویز ہیں اور دونوں فریقین ایک قابل عمل حل نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان نے اعتراف کیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی حکومت TTP سے بات کر رہی ہے تاکہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور معافی کے بدلے مفاہمت ہو سکے اور وہ عام شہریوں کی طرح زندگی گزار سکے۔ TTP نے اس وقت عمران خان کی پیشکش کو مسترد کیا تھا اور اس بات پہ اصرار کیا تھا کہ ان کی جدوجہد تو پاکستان میں شریعت کے نفاذ کے لیے۔ پاکستانی سیکیورٹی حکام پاکستان میں حملوں اور تعداد میں اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے افغان طالبان پہ اپنے بین الاقوامی وعدوں کے مطابق اپنی سرزمین پر TTP کے اڈے بند کرنے اور کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، جبکہ غیر ملکی طاقتوں کے خلاف TTP جو ہے افغان طالبان کے ساتھ مل کر لڑی، جس کی وجہ سے افغان طالبان ان کے خلاف طاقت کے استعمال سے اجتناب کر رہے ہیں۔ TTP کے بہت سے عام جنگجو اور دیگر لوگ لڑائی سے تھکے ہوئے تھے، جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ عام معافی کی پیشکش کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جبکہ کچھ عسکریت پسند رہنما جو ہیں، جن میں TTP کے سربراہ مفتی نور ولی اور جماعت الاحرار کے رہنما عمر خالد خراسانی شامل ہیں، وہ مذاکرات میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ سب ان مذاکرات کے حوالے سے اس وقت تو آن بورڈ ہیں۔ اللہ کرے کہ جو بھی خبر آئے وہ اچھی آئے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اور ملک میں رہنے والوں پہ اپنا کرم رکھے، آمین۔